اس بیان کے بالکل اخیر میں حرف ضاد اور ظا مل گیا ہوگا، با میم واو. اس کے بعد جن دو حرفوں کو بیان کیا ہے وہ حرف ضاد اور حرف ظا. دیکھیے ان کو کہ ان میں جہر، رخاوت، استعلا، اطباق، یہ صفتیں ہیں. چونکہ آپ نے اسمات بیان نہیں کی ہے، ورنہ اگر اسمات بھی بیان کرتے تو 5 صفات لازمہ میں دونوں مشترک ہیں. جیسے کچھ حروف مخرج میں متحد ہیں، ایسے یہ دو حرف مخرج تو دونوں کا الگ الگ ہے لیکن 5 صفات لازمہ میں مشترک ہیں. جو صفات لازمہ 5 حرف ضاد کی ہے بیائی نہیں، وہی 5 صفات لازمہ ظا کی بھی ہے. لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ضاد میں استطالہ ہے. ہاں، کیا معنی یہ کیا کہا؟ حرف ضاد کی صفت ممیزہ جو اس کے مشتبہ الصوت، اس کے مشابہ، اداءً اس کے مشابہ، مشتبہ الصوت کا ترجمہ کر رہا ہوں. حرف ضاد اس کا تلفظ اور حرف ظا کا تلفظ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. مشابہت کیوں ہوئی؟ کہ 5 صفات لازمہ میں دونوں ایک ہیں، مشترک ہیں، لیکن بالکلیہ ایک نہیں ہے. ایک دوسرے کے مشابہ ضرور ہیں لیکن 100% دونوں کی آواز بالکلیہ کی شرح کر رہا ہوں کہ دونوں حرفوں کی آواز 100% ایک نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ فرق ہے، چاہے وہ باریک انداز کا ہی کیوں نہ صحیح. دونوں کے مابین کچھ نہ کچھ فرق ہے. اور یاد ہوگا بتلایا تھا کہ حرف ضاد اور ظا ان کی آواز میں جو باریک فرق ہے، ادا کرنے والا بھی اگر کوہنا مشق ہے، اس نے محنت کی ہے، اپنے اساتذہ کے در کے چکر کاٹے ہیں، تو اس کی ادا میں دونوں کے درمیان میں باریک فرق ہوگا. ورنہ بہت مشق کیے بغیر دونوں کی ادا پورے طور پر صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا فرق بھی نہیں ہوتا. بہرحال ان کی ادا میں، ان کے تلفظ میں، ان کی آواز میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک صفت حرف ضاد میں وہ ہیں جو کس میں نہیں ہے؟ ظا میں نہیں ہے، اور وہ ہے استطالہ. ایک تو یہ وجہ ہے جو ذرا سا فرق ہے دونوں کے مابین اس لیے. دوسری وجہ ہے کہ مخرج ہی دونوں کا الگ الگ ہے، مخرج ہی دونوں کا الگ الگ. اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بھی آیا ہوگا کہ جب مخرج دونوں کا الگ ہے تو پھر آواز ایک دوسرے کے مشابہ کیوں؟ 5 صفات لازمہ کے اشتراک کی وجہ سے. بہت صدیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ حرف ضاد
اس میں ضا کی مشابہت ہے یا نہیں، ایک مسئلہ چل رہا ہے برسوں سے. بہرحال ابھی ہم اتنا تو ضرور سمجھ رہے ہیں کہ مشابہت ہے. یاد ہوگا صفت ممیزہ، اس کی اصطلاحی تعریف آپ جب بیان کے شروع میں لکھی تو کیا لکھا؟ متحد المخرج دو حرف یا مشتبہ الصوت، جن کی آواز ایک دوسرے کے مشابہ. اور بتلایا تھا کہ مشتبہ الصوت ہونا صرف لایا جا رہا ہے تعریف میں ان دو حرفوں کو داخل کرنے کے لیے. ان میں مشابہت ہے باہم. اور وجہ مشابہت کیا ہے؟ 5 صفات لازمہ کا اشتراک، کہ 5 صفات لازمہ جو حرف ضاد میں ہیں وہی 5 حرف ضا میں بھی ہے. تو کتاب دیکھیں ٹھیک سے، حرف ضاد اور ضا ان میں جہر، رخاوت، استعلا، اطباق، ان 4 میں یہ دونوں مشترک ہیں. اسمات نہیں ہے ورنہ 5 ہو جاتی. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ضاد میں استطالہ ہے جو کس میں نہیں ہے؟ ضا میں نہیں ہے، لہذا یہ ممیزہ. نمبر 2، اور ممیز مخرج ہے کہ مخرج ہی دونوں کا کیا ہے؟ الگ الگ ہے. آگے پڑھیے. مگر اشتراک صفات ذاتیہ کی وجہ سے، عربی دوم کے بچے ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھیں. اشتراک صفات ذاتیہ، آپ نے ابھی اشتراک سنا، دونوں میں جہر، دونوں میں رخاوت، دونوں میں استعلا، دونوں میں اطباق، دونوں میں اسمات، یہ ہے اشتراک. صفات لازمہ اور کتنی؟ 5 صفات لازمہ میں چونکہ دونوں مشترک ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مشترک ہے مانا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ممیز مخرج ہے، مخرج دونوں کا الگ الگ ہے. مگر یہ مگر آپ جانتے ہیں ایک جواب ہے. یہاں آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب مخرج دونوں کا ایک ہے تو پھر آواز میں فرق کیوں؟ مخرج مخرج جب دونوں کا الگ الگ ہے تو آواز میں مشابہت کیوں؟ آواز ایک دوسرے کے مشابہ کیوں ہو گئی؟ ایسا میں سوال کیا ہو رہا ہے؟ جب مخرج ہی دونوں کا الگ الگ ہے، ایک کا مخرج کہاں ہے، دوسرے کا کہاں ہے، مخرج ہی دونوں کا الگ الگ ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کیا سمجھا تھا؟ با جیم، با دال، تا شین، سب کی آواز میں جو فرق ہے کیوں؟ اس لیے کہ مخرج ہی الگ الگ ہے. تو جب ان دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے تو پھر ان کی آواز میں ایک دوسرے سے مشابہت کیوں؟ وجہ مشابہت سمجھا رہے ہیں کہ مشابہت اس لیے ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ممیز مخرج ہے، اس کے باوجود جو آواز دونوں کے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ اس لیے اشتراک صفات ذاتیہ کی وجہ سے. صفات لازمہ میں 5 صفات لازمہ میں مشترک، ان کے مابین فرق کرنا، دونوں کی ادا میں جو باریک فرق ہے، ہماری ادا میں وہ باریک فرق لانا کہ سمجھدار آدمی، حساس آدمی کان لگا کر سنے تو ہمارا یہ فرق اس کو محسوس ہو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا یہ ماہرین کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ ماہرین کا کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. عربی قوم کے بچے شاید یہاں آ کے ہتھیار ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیں بھائی ہم کہاں ماہر ہیں. بعض مواقع میں آدمی اپنے قصور، اپنی کاہلی، سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ تواضع کی راہ اختیار کر لیتا ہے. بھائی ہم کہاں ماہر ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہماری اتنی حیثیت کہاں. ایسا نہیں، تو ایسا نہیں. فوائد مکیہ پڑھنے والا، خلاصہ پڑھنے والا، جزری پڑھنے والا، سند کا متمنی، یہ سب وہ لوگ ہیں
جو ماہرین کے صف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا وہ ہم ماہر نہیں ہیں. احب الصالحین ولست منہم، کہا ہم ماہر نہیں ہیں، لیکن ماہر بننے کا شوق تو رکھتے ہیں، مہارت کا شوق تو رکھتے ہیں، اپنی ادا میں باریکیوں کو لانے کا شوق تو رکھتے ہیں. تو جو لوگ بھی اپنی ادا میں باریکیوں کا شوق رکھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں حرف کی ادا، ان کا مسمع، ان کا تلفظ ایک دوسرے کے مشابہ ضرور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اندر میں فرق ہے. وہ فرق ہمیں مشق کرتے کرتے اپنے تلفظ میں پیدا کرنا پڑے گا، اور جب پیدا ہو جائے گا تو آپ نے اتنی محنت کر کے دونوں کے درمیان میں جو فرق پیدا کیا اس کی کوئی خاص قیمت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. یاد رکھیں، کچھ نہیں سمجھ میں ہے، کوئی خاص قیمت ملنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرق کو سمجھتے کتنے لوگ ہیں. آپ کی ادا میں دونوں کے مابین پائے جانے والا فرق خال خال کوئی آدمی سمجھے گا، وہ آپ کی قدر سمجھے گا، وہ آپ کی قدر سمجھے گا. لیکن جن لوگوں کو دونوں کی ادا کے درمیان جو باریک فرق ہے اسی کا علم نہیں ہے، وہ باریک فرق کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، تو وہ آپ کی ادا کا یہ کمال، آپ کی ادا کی یہ اعلیٰ سطح، اس کی قیمت وہ کیا چکائے گا؟ یہ سمجھ میں آئے. بھئی لکڑی دو ہوتی ہے، ایک لکڑی سے دروازہ بنتا ہے اور ایک لکڑی سے عطر بنتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے. ایک لکڑی جو ہے وہ عرب کی یہاں عود کی حیثیت سے گھروں میں ہوتی ہے، اور شاہوں کے گھروں میں ہوا کرتی ہے. نہیں سمجھ میں آئے. وہ بھی لکڑی ہے، وہ بھی درخت ہے، اس کا بھی درخت ہوتا ہے، وہ بھی جنگل میں ہوتی. اور ہمارے آپ کے یہاں کھڑکی دروازے بنتے ہیں. کچھ لکڑی وہ ہوتی ہے جس کو جلائی جاتی ہے، وہ بھی لکڑی ہے. تو سب لکڑیاں برابر ہیں؟ سب قاری بھی برابر نہیں ہوتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ میں آئے. سب ہیں تو سب قاری ہے، سب لکڑی، لیکن ایک لکڑی وود ہے اور ایک لکڑی جلاؤ ہے جسے کھانا پکتا ہے. جی دیکھیے کیا کہا، مگر اشتراک صفات ذاتیہ کی وجہ سے، یہاں رک جائے، منشا سمجھیں تو پھر آگے کا لفظ سمجھ میں آئے گا. پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں عبارت دھیان سے. مگر اشتراک صفات ذاتیہ، اشتراک ابھی سمجھا ہے، 5 صفات لازمہ میں ایک ہیں، ان کی وجہ سے، بس ابھی فرق کرنا نہ پڑے، ان کی وجہ سے دونوں کی آواز ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اور ان میں باریک فرق ہے، ان میں صرف باریک فرق ہے. اب سمجھیے، اس باریک فرق کو سمجھنا اور پڑھنے میں باریک فرق کو باقی رکھنا، یہ ماہرین کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ماہرین کا کام ہے. تلفظ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان میں باریک فرق کو قائم کرنا یہ ماہر کر سکتا ہے، ہر قاری ایسا نہیں کر سکتا. پھر کیا کہا؟ اور ماہر کے فرق کو ماہر ہی خوب سمجھتا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ آپ نے بہت محنت کی، ایک استاذ کے در کے اتنے چکر کاٹے، استاد نے آپ کو 100 مرتبہ واپس کیا نا، ابھی بھی اطمینان نہیں، ابھی بھی اطمینان نہیں. آپ جائیں، اڑتے رہے، مشق کرتے رہے. ایک موقع آیا، استاد نے کہا ہاں اب اطمینان ہے. اتنی محنت کر کے، اتنے دن چکر کاٹ کے ایک کمال حاصل کیا، لیکن اس کمال کی قیمت ہر کوئی نہیں چکا سکتا ہے. ہر آدمی اونٹ کی قیمت نہیں چکا سکتا ہے. جو جنگل میں بستا ہے، جس کو لکڑی جلانا ہے، وہ تو عام لکڑی کو بھی جلا لے گا، وہ اونٹ کی لکڑی کو کھانا ہی تو پکانا ہے. یہ بھی لکڑی، وہ بھی لکڑی. تو کہا ماہر کے فرق کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ماہر سمجھ سکتا ہے. ہو گیا؟ چلیے سبق مکمل ہو گیا.
ایسا کریں، سمجھیں، یاد ہوگا بتلایا تھا جب کتاب شروع ہوئی کہ تجوید اجزائے ثلاثہ کا نام ہے. مخارج 1، صفات لازمہ 2 اور صفات عارضہ. اب تک میں ہم نے تجوید کے 3 اجزاء میں سے 2 کو مکمل کر لیا. مخارج کا بیان بھی ہو گیا اور صفات لازمہ کا بیان بھی ہو گیا. اب سمجھیے یہ جو دوسرا باب ہے، یہاں سے تجوید کا تیسرا جز شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے صفات عارضہ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کتاب میں صفات عارضہ کا عنوان نہیں. کتاب کا عنوان دیکھیے، دوسرا باب، پہلی فصل، تفخیم و ترقیق کے بیان میں. تفخیم و ترقیق کے بیان میں صفات عارضہ نہیں کہا. پہلے تو یہاں جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج سے اب ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، ایک نیا جز شروع فرما رہے ہیں صفات عارضہ، تو عارضہ کی تعریف کر لیجیے. عارضہ کس کو کہتے ہیں؟ صفات عارضہ ان صفات کو کہتے ہیں جو کسی سبب یا عارض پر موقوف ہوں، جو کسی سبب یا عارض پر موقوف. جی، اور صفات عارضہ کے باب میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حروف جب مفردات میں ہوتے ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. جیسے آپ اساتذہ کے یہاں مشق کرتے ہیں با، بو، بی، اب، بس اس وقت کوئی صفت عارضہ نہیں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں ادغام، اخفا، غنہ، مد، قلب، یہ سب صفات عارضہ. لیکن آپ نون صرف بولتے ہیں، نا، نو، نی، ان، ہے کوئی صفت عارضہ؟ تو صفات عارضہ مفردات میں کبھی نہیں ہوں گی. حروف جب تنہا بولے جائیں، مفردات کا ترجمہ کیا رہا؟ حروف جب تنہا بولے جائیں، الگ الگ بولے جائیں، ان کو باہم ملا کے کوئی کلمہ نہ بنایا گیا ہو، تو اس وقت کوئی صفت عارضہ نہیں ہوگی. معلوم ہو صفات عارضہ کا وجود حرفوں کو باہم ملانے سے ہوتا ہے. حرفوں کو باہم ملانے سے ہوتا ہے. حرفوں کو ملائیں گے نہیں، کوئی صفت عارضہ پائی نہیں جائے گی. کوئی بھی صفت عارضہ نہیں پائی جاتی. صاحب خلاصہ نے جو 16 بیان کیے ان کا بھی یہی حال ہے. عربی دوم کے بچوں کو تو خیر 16 ابھی نہیں ہے، لیکن آپ جتنی جانتے ہیں ان سب کا مسئلہ یہی ہے کہ حروف جب مفردات میں ہوتے ہیں، تنہا بولے جاتے ہیں، اس وقت کوئی صفت عارضہ نہیں پائی جاتی. ساری صفات عارضہ پائی جائے گی حرفوں کو باہم ملانے سے. جی، ایک تیسری بات یہاں اہم سمجھیں. یہاں عنوان ہے تفخیم و ترقیق کا بیان. تفخیم معنی پور پڑھنا، ترقیق معنی باریک پڑھنا. تو حروف مستعلیہ میں تفخیم ہوتی ہے، مستفیلہ میں ترقیق ہوتی ہے.
تو ان کو لازمہ میں بیان کرنا چاہیے یا عارضہ میں بیان کرنا چاہیے؟ بھئی استعلا صفت لازمہ ہے، جس میں یہ پائی جائے وہ مستعلیہ ہے، تو مستعلیہ کا مستعلیہ ہونا استعلا کی وجہ سے اور وہ لازمہ ہے، لہذا اس کا بیان وہاں ہونا چاہیے، وہ پر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں تو تفخیم و ترقیق بیان ہو رہی اور وہ عارضہ کے عنوان میں آ رہی، تو سمجھیے مستعلیہ اس کو کہا جاتا ہے مستعلیہ مفخمہ مستقلہ۔ انیس حروف، 22 میں سے 19، الف اللہ کا لام اور آ کو نکال دیجیے، وہ مستفلہ مرققہ مستقلہ۔ لہذا ایک کی تفخیم اصلی اور ایک کی ترقیق اصلی۔ اب یہاں جو تفخیم و ترقیق بیان کی جا رہی ہے وہ ان کی نہیں، نہ تو مستعلیہ کی تفخیم بیان کی جا رہی ہے ایک، اور نہ 19 حرفوں کی ترقیق بیان کرنا مقصود ہے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ تو صفات اصلیہ ہے، وہ ذاتیہ ہے، وہ مستقلہ ہے، وہ کسی کے لانے سے نہیں ہوتی، خود ان میں پائی جاتی ہے، ذاتیہ ہے، ذاتی تفخیم اور عارضی تفخیم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اب جو تفخیم و ترقیق کا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت معنون کے طور پر 3 حروف آئیں گے، الف اللہ کا لام اور را، ان تینوں کی تفخیم اور ان تینوں کی ترقیق، یہ ہے صفت عارضہ۔ ان تینوں کی تفخیم اور ان تینوں کی ترقیق، یہ ہے صفت عارضہ۔ پھر وہ اس میں ذرا اور اگر بحث میں آپ آگے بڑھیں گے، خیر وہ تخصص کے طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، عربی دوم کے بچوں کو شاید بھاری پڑے گا مضمون، ورنہ تخصص کے طلباء کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے کیا کہا کہ 3 حرفوں کی تفخیم وہ بھی عارضی، ان کی ترقیق یہ بھی عارضی، لیکن یہ جملہ اگر آپ فن کی گہرائی میں جا کے سنیں گے تو ابھی اس میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کیا؟ لام نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کا لام تو ہے، آپ کہیں گے اس کی تفخیم، تو کہا ماقبل میں فتحہ ہو یا ضمہ ہو یا تعظیم، لیکن تفخیم تو خیر تعظیم کی وجہ سے عارضی، ترقیق بھی عارضی۔ لام اپنی ذات کے اعتبار سے مرقق ہوتا ہے۔ را کے باب میں آپ دیکھیں گے مستقل ایک بحث ہے ارباب فن کے مابین کہ اس میں کیا اصل ہے، لہذا تخصص کے طلباء کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک عبارت بنائیں، ورنہ عام عبارت یہ ہوگی کہ ابھی جو تفخیم و ترقیق وہ ہے صفت عارضہ، اور یہ صفت صرف 3 حرفوں کی ہے، الف اللہ کا لام اور را۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھر چوتھا بھی ایک حرف بعض لوگوں نے اس کو بھی شامل کیا ہے، واو مدہ کو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے عام متن جو متفق علیہ انداز کے ہیں، جمہور کی رائے وہ 3 ہیں۔ تو باعتبار تفخیم و ترقیق حروف کی تقسیم، یہ اس عنوان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آگے، حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ کیا معنی ہمیشہ؟ یہ متحرک ہوں، ساکن ہوں، مشدد ہوں، نہیں سمجھ میں ہے، وقف میں ہوں، وصل میں ہوں، یہ ہے ہمیشہ۔
یہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ پور پڑھے جائیں گے. لیکن پھر ایک مرتبہ بتلا دیتا ہوں، یہ بیان صفات عارضہ کا ہے. ابھی ہم نے جو جملہ پڑھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں، تو اصل جو بیان کرنا مقصد ہے صفت عارضہ کو، وہ مقصد تو ابھی شروع ہوا ہی نہیں. یہ تو مقصد کے شروع کے لیے بطور تمہیدی گفتگو کے ہے یہ جی. ابھی کوئی صفت عارضہ آئی نہیں، اور حروف مستفیلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں. بس یہاں تک تو صفت ذاتیہ، لازمہ، اصلیہ، مستقلہ بیان ہوئی. یہ ہمارے بیان سے خارج ہے، چونکہ ہمارا بیان چل رہا ہے صفات عارضہ کا، اور مستعلیہ کی تفخیم عارضی نہیں ہے، مستفیلہ کی ترقیق عارضی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ذاتی اور اصلی ہے. تو پھر کن کی تفخیم اور کن کی ترقیق سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ اب آ رہا ہے. مگر الف اور اللہ کا لام اور را کہیں باریک کہیں پور پڑھے جاتے ہیں، یہ آ گیا. جب یہ پور پڑھے جائیں گے تو ان کی تفخیم بھی عارضی ہے، یہ باریک پڑھے جائیں گے تو ان کی ترقیق بھی عارضی، اور وہی ہمارا مقصود ہے. الف کی تفخیم و ترقیق، الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف بھی پر ہوگا، اور اس سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا. یہ ہم نے بالکل بچپنے میں پڑھا ہے. جیسے قال، زال، دو مثالیں پڑھی تھی ہم نے، قال اور زال. آپ کہیں گے ذالک، کیا کہیں گے؟ ذالک. جی. تفخیم لام اسم جلالہ، اور اللہ کے لام کے پہلے زبریہ پیش ہو تو پر ہوگا، جیسے واللہ، اللہ، رفعہ اللہ. اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو وہ باریک ہوگا، جیسے للہ. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. لہذا اللہ کے لام کا پر پڑھنا اور اس کا باریک پڑھنا دونوں کسی پر موقوف، اور جو کسی پر موقوف ہو اس کو کہا جاتا ہے عارضہ. جو کسی پر موقوف ہو اس کو کہا جاتا ہے عارضی یا عارضہ. لام اسم جلالہ کی تفخیم بھی کسی پر موقوف کہ ما قبل میں فتحہ ہو یا ضمہ ہو، اور ترقیق ما قبل میں کسرہ ہو. لہذا یہ سب کسی پر موقوف ہے، اس لیے ان کی تفخیم بھی عارضی اور ان کی ترقیق بھی عارضی. جی. بچوں نے شاید اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ اللہ کا لام اور کوئی لام نہیں، وہ ایک روایت ورش ہے، ورنہ سارے قراء کے یہاں یہی ایک لام ہے جو پر پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کے سوا اور کوئی لام ہوگا تو اس کو پر نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے لام کو پر کرنے کا کیا معنی؟ تو کہا کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے. ایک تو آپ اپنی تقریر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں، اس کی عظمت کو بیان کریں کہ کتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی قدرت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا ہے. وہ ذات پہاڑوں کو بنائی ہے، وہ سمندر کو پیدا کی ہے، وہ آسمانوں کو بغیر ستون کے ویسے ہی زمین کو بچھونا. یہ ساری قدرتیں کس کی؟ انسان، جانور، کیسے کیسے جانور، سمندر کی مخلوق، ہواؤں کا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی آدمی بیان کرتا ہے. یہ ساری تقریر ہوئی تو کبھی تو آدمی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اس طرح کی لمبی تقریر سے بیان کرتا ہے، اور اس سے بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے، ہم اس ذات کو کتنا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن اس کو کہنے کے لیے بہت وقت چاہیے. آپ تو تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو تقریر تو کرنی نہیں ہے، اور تلاوت میں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی آپ کے قلوب میں ہے
اس کبریائی کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، کبریائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو تلاوت میں اور تلفظ میں کیسے تقریر میں نہیں کرنا ہے، تلفظ میں وہ بات کہنی ہے آپ کو، وہ کیسے کہیں گے آپ؟ تو کہا کہ لام کو بھی بڑا بنا دو، لام کو بھی تلفظ میں بڑا بنا دو. تو لام کو تلفظ میں بڑا بنا دینا، اس کی سائز کو بڑا کر دینا، فخامت کیا مانا؟ بھائی ایک آدمی فخیم ہوتا ہے جو بیچارہ بالکل سوکھا ساکھا، اس کو فخیم کہتے ہیں. ہاں، وہ درزی جس کا ناپ لیتے بھی تھک جاتا ہو تو اس کا نام ہے فخیم، موٹا ہے، موٹا. تو دیکھو فخامت میں سائز بڑھ جاتی ہے. آپ تلفظ میں اللہ کے لام کی سائز کو بڑھاتے ہیں. کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، جو اس کا بڑا پن ہے اور جو اس کی عظمت ہے، آپ اپنے تلفظ سے اس کو کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے اس کی کبریائی کے تحت تلفظ کو بھی بڑا بنا دیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو تلفظ کو بڑا بنانا یہ ہے فخامت. وہ کیا ہے؟ فخامت. اس سے آپ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا، عظمت بیانی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کہنا. معلوم ہوا کہ لام اپنی ذات میں پر نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کے سامنے ایک مقصد تھا کہ آپ اپنے اندر میں جو اللہ کی عظمت رکھتے تھے، آپ تلفظ میں اس عظمت کو باہر لانا چاہ رہے ہیں. آپ کا ایک مقصد تھا، اس مقصد نے لام کو پر کرایا. یہ مقصد ہوتا نہیں، لام پر ہوتا نہیں. معلوم ہوا اس لام کو پر کرانے والا کوئی عامل خارجی ہے، کوئی عامل خارجی نہیں سمجھا ہے، کوئی سبب. اور وہ سبب کون؟ آپ کا ایک مقصد. وہ کون سا مقصد؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا. یہ مقصد ہوتا نہیں، آپ لام کو پر کرتے نہیں. تو لام اپنی ذات کے اعتبار سے تو باریک ہے، لیکن ایک عامل خارجی ہے، ایک سبب خارجی ہے، ایک عارض ہے جو اس کو پر کروا رہا ہے. اسی لیے کہا، بچوں کو سناتے ہیں ہم کہ چنانچہ جزیہ بھی لکھا کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، کبریائی نہیں ہے، جو اس کا منکر ہے. کچھ لوگ دہریے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دہریے ہوتے ہیں، وہ اس کی وحدانیت کے بھی قائل نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ لفظ اللہ کو پر کریں. نہیں، ان کو اجازت نہیں. لفظ اللہ کو پر تلفظ کرنے کی اجازت اسی کو ہے جس کا دل بھی عظمت سے بھرا ہوا. خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو لام اپنی ذات کے اعتبار سے پر نہیں ہے، لیکن کوئی شے خارجی ہے، کوئی عامل خارجی ہے، کوئی دوسرا سبب ہے جو اس کو پر کرا رہا. اس لیے یہ صفت عارضہ. تو لام اسم جلالہ کو پر کرنا یہ صفت عارضہ.